جن کے تخت حکومت پر بیٹھ جانے سے امام حسین کو تکلیف ہوئی شریعت کی پامالی کرنے سے، اس لیے کہ یزید پلید بدنما بدبخت جو شرابی تھا، جو زانی تھا، جو جواری تھا، جو بندروں کے درمیان کھیلا کرتا تھا، جو بہن بیٹیوں سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا، ایسا پلید تخت حکومت پر بیٹھ جائے اور مسلمانوں کا حاکم بن جائے، شریعت میں مداخلت کرے، شریعت کے حکم کو پامال کرے، کبھی آل رسول سے یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت کی پامالی سے امام حسین کو تکلیف ہوئی۔ تکلیف کس چیز سے ہوئی؟ شریعت کی پامالی سے۔ کہیے نا، آپ ایگری ہیں کہ نہیں اس بات سے؟ تو زخم سے تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف ہوئی پامالی سے۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیے، بلند آواز میں، صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا کہ جانثاروں کی شہادت سے امام کو تکلیف نہیں ہوئی۔ تکلیف ہوئی تو اس بات سے ہوئی کہ شریعت میں مداخلت ہوئی، ہے نا؟ ورنہ وہ قربانی تو رب کے نام پر تھی۔ بھائی رب کے نام پر قربانی میں تکلیف کس کو؟ وہ زندگی تو سب سے اچھی زندگی ہے جو رب کے نام پر قربان ہو۔ یہ سبحان اللہ، رب کے نام پر قربان ہو جائے۔ ارے بھائی، رب کی محبت ایسی انمول نعمت ہے کہ حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں ایک اولاد ملی تھی، حضرت اسماعیل، بڑھاپے میں۔ اب سوچئے بڑھاپے میں ایک جب بیٹا ہو جائے تو کتنا عزیز، کتنا پیارا ہوتا، لیکن رب نے فرمایا ابراہیم اسی پیاری چیز کو میری راہ میں میرے نام پہ قربان کر۔ اب حضرت ابراہیم نے مسکرا کر خوشی سے اپنے بیٹے کو قربان کیا، ہے نا؟ اپنے بیٹے کی گردن میں چھری چلائی، خوشی سے نا، تکلیف میں تو نہیں۔ اس لیے کہ تکلیف وہاں ہو جہاں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، جہاں اللہ کی رضا مقصود ہو وہاں تکلیف کس بات کی؟ زندگی کی معراج ہے کہ رب کے نام پر آدمی کی زندگی کام آ جائے۔ اور جانتے ہیں آپ، جب رب کے نام پر زندگی کام آتی ہے نا تو زمانے میں وہی زندگی انمول ہوتی ہے۔ امام حسین تو سید الشہداء ہیں، امام حسین تو شہیدوں کے سردار، جنتیوں کے سردار ہیں، جو اللہ کے نام پر، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کا کچھ حصہ وقف کرتا ہے نا، اللہ اسے بھی زمانے کا سلطان بنا دیتا ہے اور اس کی محبت بھی مخلوق کے دل میں جلوہ گر کر دیتا ہے۔ آپ کو ماضی قریب کی مثال دوں، ایک ممتاز قادری ہے نا، جس نے اللہ کے نام پر اپنی زندگی کو قربان کیا نا، آج دیکھ لیجئے زمانے میں اس کے جنازے میں شرکت کر کے کیا بتا دیا کہ جو اللہ کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زمانے میں بلند و بالا فرما دیتا ہے نا؟ مثالی جنازہ تو رب کے نام پر زندگی کام آ جائے، اس میں غم نہیں، تکلیف نہیں، خوشی ہوتی ہے۔ تو امام حسین نے جو شہادت دی تو اس شہادت سے، اس زخم سے غم اور تکلیف نہیں، خوشی ہوئی، ٹھیک ہے، خوشی ہوئی، لیکن تکلیف اس بات سے ہوئی کہ شریعت میں مداخلت ہوئی، شراب عام ہو رہا، زنا عام ہو رہا، اپنی طبیعت کو شریعت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ یہ امام حسین کو کب برداشت ہو سکتا تھا، ہے نا؟ اب جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین کو تکلیف ان چیزوں سے ہوئی، اب ذرا پیارے ہم سب اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں وہ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جس سے امام حسین کو خوشی ہو، اور وہ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جس سے امام حسین کو تکلیف ہو۔
اسی پر غور و فکر کر لیا جائے۔ یزید بے نمازی تھا، امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ میرے نانا کی امتی میرے نانا کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ میری نانا کی امتی میرے نانا کے لائے ہوئے دین پر پابندی کے ساتھ عمل کرے، ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے۔ امام حسین کو تکلیف تھی تو فسق و فجور سے تھی، گناہ سے تھی۔ امام حسین کو نفرت تھی تو گناہ سے تھی، اور ایک گنہگار حاکم ہو جائے یہ بڑی تکلیف کی بات۔ تو پتہ چلا کہ امام حسین کو گناہ سے تکلیف ہوتی، امام حسین کو گناہ سے نفرت ہوتی۔ اب اگر ہم میں کوئی بے نمازی ہو، ہم میں کوئی فسق و فجور کھلے عام کرے، ہم میں کوئی شریعت کے احکام کی پامالی کرے، ہم میں کوئی شریعت پر اپنی طبیعت کو ترجیح دے دے، کوئی یہ سوچ لے نماز پڑھنا یہ مولوی لوگوں کا کام ہے، کوئی یہ سوچ لے دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر کیا ہوگا، کوئی یہ سوچ لے جلسہ اور میلاد سن کر کیا ہوگا، کوئی یہ سوچ لے روزہ رکھ کر کیا ہوگا، کوئی یہ سوچ لے کہ عبادت کرنا کو کیا ضروری ہے، ہفتہ ہفتہ نماز پڑھ لو بہت ہے۔ اگر اس طریقے کی ایک آزاد خیالی آتی ہے، اس طریقے کی اگر کوئی سوچ آتی ہے اور آدمی اپنی طبیعت پر عمل کرتے ہوئے شریعت کے احکام کو پیچھے چھوڑتا ہے تو اب ایمانداری سے بتاؤ اس عمل سے امام حسین کی روح خوش ہوگی یا ناراض ہوگی؟ پورا مجمع بولے خوش ہوگی نا ناراض ہوگی نا بھائی؟ یہی ہے پیغام کربلا کہ تم امام حسین کی شہادت کے مقصد کو سمجھو۔ شہادت کا مقصد شریعت کو طبیعت سے پاک کرنا۔ امام حسین کا مقصد شریعت کو طبیعت سے الگ کرنا تھا۔ جو خالص دین مصطفیٰ علیہ السلام نے دیا تھا اس خالص دین پر عمل کرنا، ورنہ ایک ہاتھ کی تو بات تھی میاں، بس ایک ہاتھ کی تو بات تھی، پھر ساری دولتیں اور نعمتیں امام حسین کے قدموں میں آ جاتی۔ یزید تو صرف یہی چاہتا تھا نا، سمرتھن، ووٹ مل جائے، اس لیے کہ وہ حکومت میں دم ہی نہیں جس میں آل رسول کی رضا نہ ہو، ایسے ہی جنت میں وہ جا ہی نہیں سکتا جو آل رسول سے محبت نہ کر لے، ہے نا؟ تو اس حکومت کو ضرورت تھی امام حسین کے ووٹ کی، لیکن امام حسین تو وہاں تھے جہاں شریعت تھی، امام حسین تو وہاں تھے جہاں دین کے احکام پر پابندی تھی، عمل کرنے میں پابندی تھی۔ امام حسین تو وہاں تھے جہاں دینداری تھی۔ امام حسین تو اس دین کو بے دینی سے، اس دین کو فسق و فجور سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو اپنی شہادت پیش کی، اخیر وقت میں بھی سجدہ کیا، تو زمانے کو کربلا کے میدان سے یہی پیغام دیا کہ اے لوگوں دیکھ لو، ہمیں تکلیف اس زخم سے نہیں ہو رہی ہے، میرے سر کو تن سے جدا ہونے سے نہیں ہو رہی ہے، میرے ہاتھ پاؤں کو جسم سے الگ ہونے سے نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھو میں تو اس شہادت پر بھی سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ مولا تیرا شکریہ کہ تم نے اپنے نام پر اس زندگی کو قربان کرنے کا موقع دیا، لیکن زمانے والوں یاد رکھنا کہ اخیر میں بھی میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، تم بھی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا، اس کی ناشکری نہ کرنا۔ شکر کیا ہے؟ رب کا شکر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، رب کا شکر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو کھاؤ، اس کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرو۔ اگر تم رب کی
ہے. تم رب کی بارگاہ میں تلاوت کرو, جو بھی ذکر و اذکار کرو, یہ رب کی بارگاہ میں شکریہ ہے. اور اگر شریعت کے احکام پر عمل نہیں ہے تو یہ رب کا شکر نہیں, ناشکریہ